اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہر انسان کے اوپر خداوند متعال نے احکامات کو واجب قرار دیا ہے، دستورات الہی کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی لیکن ہم نے سوچا کہ اس چیز کو بھی مومنین کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ وہ افراد، وہ جوان، وہ نوجوان کہ جو ابھی تک جن کے اوپر احکامات الہیہ واجب نہیں ہوئے، تو وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک جوان یا جن کی بنیاد پر ایک نوجوان اس کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے عائد کردہ احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع اور جہاد واجب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ان کو ترک کرے گا تو خداوند متعال کی معصیت شمار ہوگی۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے علل ہیں کہ جن کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ ایک بچہ یا ایک جوان یا ایک نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ان کے اوپر ان کا بجا لانا ان احکام کا، یعنی جن کو ہم فروع دین آسان الفاظ میں کہیں، ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو فقہا اور علماء اور فقہ اسلام میں اس کو شرائط بلوغ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ اسباب جن کی بنیاد پر ایک انسان کے اوپر احکامات الہی، دستورات الہی، دستورات اسلام بجا لانا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو بجا لائے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر ان کو بجا نہیں لائے گا تو خدا کے عذاب اور خدا کے عقاب کا مستحق بھی ٹھہر سکتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے بعد انسان اس ان اعمال کو انجام دے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے چیز وہ یہ ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خداوند متعال نے جو احکامات الہیہ انسانوں کے اوپر فرض کیے ہیں، اس انسان کے اوپر فرض ہیں کہ جو بالغ ہے۔ اب سب سے پہلے وہ چیز کہ جو سبب بنتی ہے ایک عام جوان یا نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ اس کو پابندی کے ساتھ دستورات خداوند متعال کو انجام دینا ضروری ہے، وہ ہے، ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ اب بالغ ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ بالغ ہونے کے کون سے اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لڑکی کے لیے کہ وہ 9 سال قمری اس کے مکمل ہو چکے ہوں، یعنی 9 سال قمری سے مراد یہ کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور ذی الحجہ تک یہ اسلامی مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کے مطابق، اسلامی کیلنڈر کے مطابق اگر ایک لڑکی 9 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہے تو اس کے اوپر تمام احکامات الہیہ کو انجام دینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب لڑکوں میں کیا ہے؟ لڑکوں میں یہی اسلامی کیلنڈر کے مطابق 15 سال کی عمر میں اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ تمام احکامات کو انجام دینا واجب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ناف کے نیچے بال کا اگنا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے۔ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے؟ وہ شخص کے جو شادی شدہ ہے، وہ جب اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، نزدیکی کرتا ہے، تو اس سے مادہ شہویہ خارج ہوتا ہے۔ جب مادہ شہویہ خارج ہو جائے تو انسان کے اوپر یہ حالت جنابت میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، شادی شدہ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ بالغ ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مادہ شہویہ اس کی بدن سے خارج ہو جائے، یعنی محتلم ہو۔ آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ محتلم ہو جائے، احتلام اس کو ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی نیند کی حالت میں ہو، نیند میں سو رہا ہو اور اس کے بدن سے منی خارج ہو جائے۔ اب منی کا خارج ہونا کس طریقے سے ہے؟ اس کی 3 علامتیں ہیں، 2 یا 3 علامتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ باہر آئے، محتلم ہونے کی
علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مادہ شہویہ یا منی شہوت سے باہر آئے، یعنی انسان کے بدن سے خارج ہو اور فشار کے ساتھ ہو۔ تیسرا، جب شہوت کے ساتھ آئے اور فشار کے ساتھ انسان کے بدن سے خارج ہو تو تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا بدن سست ہو جائے۔ ان 3 شرائط کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مجنب ہو جاتا ہے، وہ شادی شدہ ہو یا پھر غیر شادی شدہ ہو۔ غیر شادی، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ان افراد، ان جوانوں اور نوجوانوں کے بارے میں کہ جو بالغ نہیں ہوئے، تو ان کے لیے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے جوان لڑکا ہو، وہ 15 سال قمری اس کی عمر پوری ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ناف کے نیچے زیر ناف بال اگنا شروع ہو جائیں، سخت بال اگنا شروع ہو جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ محتلم ہو، احتلام ہونا شروع ہو جائے، یعنی اس کے بدن سے منی خارج ہو جائے۔ کس طریقے سے؟ شہوت کے ساتھ، نیند کی حالت میں اور فشار کے ساتھ، اور جب یہ منی خارج ہو جائے تو اس کا بدن بالکل سست پڑ جائے۔ تو ان شرائط کے تحت ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام احکامات الہیہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے احکامات کے ساتھ کہ جس کے اندر ہم عملی زندگی میں کہ جو انسان کو روزمرہ پیش آتے ہیں احکامات، ان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔